اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے اللہ کے آگے جھکنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع او سجد تساقطت عنه۔ بندہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے گناہوں کو لا کر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیا جاتا ہے، پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو گناہ اس سے گر جاتے ہیں، یعنی معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح ابن حبان 1734۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے جس عمل کا ثواب 30 سے زیادہ فرشتے لکھتے ہیں۔ سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو پیچھے سے ایک شخص نے کہا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، ابھی یہ کلمات کس شخص نے کہے تھے؟ ایک آدمی بولا، حضور میں نے کہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها۔ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ ان کلمات کا اجر و ثواب پہلے وہ لکھے۔ صحیح البخاری 799۔ اس سے بعد والی حدیث کا عنوان ہے رب تعالیٰ کی قربت کا وقت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے، لہٰذا تم سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم 482۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی دعا، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ دوسری دعا، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ تیسری دعا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔